اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اہلیان منڈول کے لیے اور ہم سب کے لیے اس خوبصورت فکری نشست کا اہتمام کیا۔ اور واللہ میں آپ کو یہ اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ منان صاحب کی گفتگو کے بعد اور جاوید چودھری صاحب کی گفتگو کے بعد فکری طور پر کوئی زیادہ موضوع باقی نہیں بچے ہیں کہ جن پہ میں بھی اپنی لب کشائی کر سکوں۔ بہت اچھے انداز میں، آرٹیکولیٹڈ انداز میں انہوں نے ہماری قوم کو جو مسائل درپیش ہیں اور جو ان سے نکلنے کا راستہ ہے اس کی طرف نشاندہی کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے کہ ہم بنیادی طور پہ معجزوں پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، تو مقبول بٹ جو ہے یہ اس کے خون کا معجزہ ہے، اس کی قربانی کا معجزہ ہے جو آج گلی گلی اور محلے محلے میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اگر میں تہاڑ جیل کے سپرڈینٹ پولیس جو اس وقت جیل کا سربراہ تھا اس کی یادداشتوں سے آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مقبول بٹ جیسا باوقار اور با کردار قیدی اپنی زندگی میں اپنی جیل کی سروس میں نہیں دیکھا، اور اس کے جانے کے بعد جو وہ منظر بیان کرتا ہے ہمارے لیے وہ بھی ایک معجزاتی منظر ہے۔ ایک ہندو اور اس جیل کا سربراہ جس جیل میں مقبول بٹ کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سمیت جیل کے عملے کے سارے لوگوں کو یہ یقین تھا پھانسی کے بعد بھی کہ مقبول بٹ جیل میں ہی ہے اور زندہ ہے، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس دیکھا ہے۔ اور اس نے کہا میں کبھی گارڈز کے بنا اس کوٹھڑی کی طرف نہیں جا سکا ہوں باقی ماندہ سروس کے دوران، چونکہ ایک اس بات پہ یقین نہ رکھنے کے باوجود بھی مجھے یہ یقین تھا اور اعتماد تھا کہ مقبول بٹ کی روح ادھر ہی کہیں موجود ہے، اور میرے پولیس والوں کو باقاعدہ سے وہ نظر آتی ہے۔ اور آج جب جنہوں نے یہ سوچا کہ مقبول بٹ کو مار دیں گے تو کشمیر مر جائے گا اور مقبول بٹ تو مر ہی جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ آج مقبول بٹ کا لہو اور مقبول بٹ بذات خود جگہ جگہ کھڑے ہو کر ان کا منہ چڑھا رہا ہے اور ان کو بتا رہا ہے کہ میں تو زندہ ہوں، میں تو اس سٹیج کی شکل میں زندہ ہوں، اس پنڈال کی شکل میں زندہ ہوں، اس جھنڈے کی شکل میں زندہ ہوں، ان نہروں کی شکل میں زندہ ہوں، میں اس ریاست کے طول و عرض میں آزادی کی آواز، خواہش اور امید کی شکل میں زندہ ہوں۔ یہی آواز اور یہی خواہش جو ہے یہ مقبول بٹ ہے، یہی مقبول بٹ کی فکر ہے کہ مقبول بٹ نے خدا کو بھی راضی رکھنے اور شیطان کو بھی راضی رکھنے کی پالیسی نہیں اپنائی۔ اس نے ایک پاؤں امام حسین کی جوتی میں اور دوسرا یزید کی جوتی میں نہیں رکھا۔ اس نے جیسے دنیا بھر کی تحریکیں، جیسے دنیا بھر کے افکار، جیسے دنیا بھر کی سیاست ارتقا پذیر ہوتی ہے، اس نے اپنی جدوجہد بھی انہی ارتقائی مراحل سے گزارتے ہوئے جو ہے وہ پھانسی کے پھندے تک پہنچائی۔ اگر ہم 1960 کے مقبول بٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے لیے رائے شماری کا حق لینے کی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بڑے بڑے چوٹی کے جتنے بھی سیاستدان اس پار یا اس پار ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان سالوں میں، ان 2 4 6 سالوں میں اقوام متحدہ اور انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقات ہمارا یہ حق تسلیم کرتے ہوئے ہمیں یہ دے دیں گے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ لیکن شملہ جب ہو گیا 1972 میں تو اس کے بعد مقبول بٹ کی سوچ میں ایک بڑی ارتقائی تبدیلی آ گئی اور اس کے ساتھیوں کی سوچ میں بھی ایک بڑی ارتقائی تبدیلی آئی، چونکہ شملہ میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ختم کر دیا گیا، مسئلے کی بین الاقوامی نوعیت جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور اس کو ایک سرحدی تنازع بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، انڈیا پاکستان کا 2 طرفہ جھگڑا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور عالمی برادری کو یہ باور کرایا گیا کہ اب اس کا سروکار نہیں ہے کشمیریوں کی جو یہ محرومی، مظلومی اور تقسیم ہے اس کے ساتھ، بلکہ یہ انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کا مسئلہ ہے، ان کی فوجوں کا مسئلہ ہے، وہ یہ طے کریں گے کہ انہوں نے کہاں مورچہ بنانا ہے اور کہاں بیٹھنا ہے۔ عالمی برادری کو پیچھے دھکیل دیا گیا تو مقبول بٹ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے احباب سے کہا، رہنماؤں سے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی ایک کو، ہم میں سے کسی ایک کو سولی پہ جانا ہے،
ہم میں سے کسی ایک کو رہنما بن کر اس قوم کو وہ راستہ دکھانا ہے کہ جو راستہ آزادی کی منزل کی طرف بھی جائے گا، اور یہ جو سازش کی گئی ہے شملہ کے مقام پر، اس کو بھی بے نقاب کرتے ہوئے اس کو ناکام بنائے گا۔ اور مقبول بٹ پھر اسی شان بے نیازی کے ساتھ، اسی شان قلندری کے ساتھ بڑھتا ہوا، ایک دفعہ پھانسی کی سزا ہوئی، سیز فائر لائن توڑ کے، جیل توڑ کے یہاں پہ آیا، دوبارہ واپس گیا اور شان بے نیازی کے ساتھ پھانسی کے پھندے پر جھول گیا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کی پھانسی یا اس کا جو خون ہے یہ اس قوم میں آزادی کی چنگاری پیدا کرے گا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ شاید زندہ مقبول بٹ کو اس ریاست کے لوگ، اس ریاست کے بچے جوان اتنی عزت نہ دے پاتے، اتنا پہچان نہ پاتے جتنا مقبول بٹ شہید ہوا تو اس کے خون کی برکت سے یہاں کے نوجوانوں اور یہاں کے بچوں نے پہچانا۔ اور آج یہ معمولی بات نہیں ہے، کپواڑہ ایک سرحدی علاقہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ایک سرحدی علاقہ ہے، کوئی ریاست جموں کشمیر کا مرکز بھی نہیں ہے، بڑے بڑے شہر بھی نہیں ہے، بڑے سیاستدان بھی نہیں ہے، بڑا کلچر، بڑی تہذیب والا کوئی علاقہ نہیں تھا، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں جو ہر وقت بھارتی فوج کے نرغے میں رہتا ہے، وہاں سے اٹھنے والا مقبول بٹ آج اس ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا لیڈر ہے۔ آج وہ ریاست جموں کشمیر کی پہچان ہے۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کہیں بھی جہاں آزادی کی تحریک چل رہی ہو، قومیں مظلوم ہوں یا مظلوم قوموں کے بارے میں بات ہو رہی ہو، وہاں اگر مقبول بٹ کا کوئی نام لے گا تو آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں کہاں سے ہوں، کس علاقے سے ہوں، کس ملک سے ہوں۔ وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا فگر ہے، اور ایسا بے لوث قربانیوں سے ہوتا ہے، ایسا کمپرومائزز کے نتیجے میں نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کمپرومائز کرنے والوں کو، سمجھوتے کرنے والوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کرتی ہے۔ تاریخ کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سمجھوتے کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ اپنے دامن میں جگہ دے۔ تاریخ بہادروں کی لکھی جاتی ہے، تاریخ غیرت مندوں کی لکھی جاتی ہے جو قوموں کی آزادیوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، اجتماعی مفادات کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تاریخ ان کی لکھی جاتی ہے، اور ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کبھی مٹ نہیں سکتی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری ریاست کو کی تاریخ کو مٹا دیا جائے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور جب تک یہاں پر ہم موجود ہیں، یہ ریاست موجود ہے، مقبول بٹ کا نام اس ریاست کے روشن ستاروں میں سب سے روشن رہے گا، سب سے اوپر رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں انجمن تاجران کا بھی، اور ان کی وساطت سے دوسرے لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی، ان کی پیروی کرتے ہوئے دوسرے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصلحتوں سے باہر نکلیں، اور اس خوف سے، اس انجانے ڈر سے باہر نکلیں جو ہم پر یا ہمارے ذہنوں پر مسلط کر دیا گیا ہے، جس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے کہ ہم نے وہ خوف جبری طور پر اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے۔ کوئی کھا جائے گا، کوئی برا مان جائے گا، ہماری سیاست کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ہماری نوکری کا معاملہ ہو جائے گا، ہمیں بجٹ نہیں ملے گا، ہمیں فنڈ نہیں ملے گا، ہمیں کوئی پسندیدہ شخصیات میں قرار نہیں دے گا، ہمارے ٹی وی پر انٹرویو نہیں چلیں گے، خبریں نہیں چلیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے خوف ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس پوری قوم کو یرغمال بنا کے رکھا گیا ہے۔ ہم سے ہمارا ایمان، ہمارا توکل چھینا گیا ہے۔ آج ہمیں اپنے بدن سے، اپنے مذہب سے، اپنی عبادات سے، اپنی فکر سے رہنمائی لینے کے بجائے کہیں اور سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، کسی خوف سے رہنمائی لینی پڑتی ہے، کسی ڈر سے رہنمائی لینی پڑتی ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے معزز لوگ جو ہیں، جو واقعی معزز ہیں، جن کے بڑے بڑے القابات ہیں، جن کے بڑے بڑے خطابات ہیں، جن کے بڑے بڑے نام اور قبائل ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ ان سارے القابات کی، ساری عزت کی لاج رکھتے ہوئے مقبول بٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس قوم کو آزادی کی طرف لے کر چلیں۔ یہ ان کا فرض بنتا ہے، یہ ان کا ملک ہے، ان کا علاقہ ہے، ان کا گھر ہے۔ یہاں آ کر کوئی پھیری والا، کوئی جوتے پالش کرنے والا، کوئی کالے منہ والا ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کرے کہ تم نے یہ سیاست کرنی ہے، اس کو وزیر بنانا ہے، اس کو ممبر بنانا ہے، تو اس سے بڑی بے شرمی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کم ظرفی کی اور بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا اپنے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے۔ میں اس سے پہلے بھی کئی
جگہوں پر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ دنیا کا مشکل ترین خطہ تھا. قوموں نے میدان آباد کیے، قوموں نے فصلیں پیدا کرنے والی زمینیں دیکھی، پلین زمینیں دیکھی، وہاں ملک آباد کیے. اس ریاست کے لوگوں نے ہزاروں سالوں سے جفا کشی کے ذریعے ان پہاڑوں کو آباد کیا. یہ ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے. یہ کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کسی کو کہ وہ دہلی اور اسلام آباد سے آ کر اس ملک پر اپنا حق جتائے، ہماری سیاست پر اپنا حق جتائے، ہماری معیشت پر اپنا حق جتائے، ہماری تجارت پر اپنا حق جتائے، ہمارے افکار پر اور ہماری تاریخ پر اپنا حق جتائے. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے. اور کشمیریوں نے، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی ہے، کبھی کسی کی دشمنی میں اخلاقی قدروں کو، سیاسی، جمہوری اور قانونی قدروں کو پامال نہیں کیا ہے. ہم دشمنی کا شکار ہیں، ہم مخالفت کا شکار ہیں. ہمارے گھر پر حملہ ہوا ہے، ہماری ریاست کو تقسیم کیا گیا ہے، ہماری لیڈرشپ کو یرغمال بنایا گیا ہے، ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. ہم نے نہ دہلی میں کوئی جا کے حملہ کیا ہے، نہ اسلام آباد میں جا کے کوئی حملہ کیا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے. ہمیشہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے پرامن سیاسی تحریک کو ہی اہمیت دینے کی کوشش کی ہے. اور آج بھی اگر آپ کچھ عرصہ پہلے محمد یاسین ملک کا دہلی کی جیل میں جب اس کو جج کے سامنے لایا گیا تو اس کی آپ گفتگو سنیں تو وہ کہتا ہے کہ گزشتہ 28 سال میں اگر میں نے ایک بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ میرے ذمہ ہو یا میں نے کوشش کی ہو کہ میں ایسے راستے اختیار کروں جو دہشت گردی کی طرف لے کر جاتے ہیں تو مجھے یہاں پر بتایا جائے. میں پرامن جدوجہد کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہوں. اور پاکستان نے اور ہندوستان نے اور بین الاقوامی کمیونٹی نے یہ گارنٹی لی کشمیریوں سے کہ آپ پرامن جدوجہد کریں، ہم آپ کو موقع دیں گے. لیکن آج ہو کیا رہا ہے؟ آج اس طرف زبردستی فوج کے بل پر، بیرونی ریاست سے باہر سے لائے ہوئے ملازمین کے بل پر، اداروں کے بل پر، لیفٹیننٹ گورنر کے بل پر وہاں کی سیاست کو بلڈوز کرنے کے بعد آج زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. آج ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے. آج وہاں سے جھنڈا ہٹا دیا گیا ہے، آج وہاں سے ترانہ ہٹا دیا گیا ہے، آج وہاں سے اسمبلی ہٹا دی گئی ہے. اور آج اس کو انڈین یونین کا حصہ بنانے کے لیے ہندوستان سے لشکر آ رہے ہیں، کبھی راہل گاندھی کی شکل میں، کبھی امیت شاہ کی شکل میں، اور وہاں پر انڈین جھنڈے کو لہرانے کی تقریبات جو ہے وہ منعقد کی جا رہی ہے. اور اگر آپ آنکھیں بند کر کے سچے دل سے سوچیں کہ سیز فائر لائن کے اس طرف کیا ہو رہا ہے تو آپ کو نقشہ مختلف نظر نہیں آئے گا. ابھی کل ہی کی بات ہے، ہمارا وزیر اعظم کراچی میں جا کے کہتا ہے میں 20 کنال زمین آپ کو مظفر آباد میں نوٹیفیکیشن دے رہا ہوں سندھ ہاؤس قائم کرنے کے لیے. یہی 20 کنال زمین کا نوٹیفیکیشن اگر بھارتی مقبوضہ کشمیر میں کوئی دے رہا ہوتا تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا. یہ اسمبلی میں قراردادیں لاتے اور وہ جو ڈرامہ یہ کرتے ہیں وہاں اسمبلی کے باہر روڈ پہ لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ وہ ڈرامہ کر رہے ہوتے انڈیا نے یہ کر دیا جی، یہ دیکھیں جی یہ ریاستی زمین کیسے جو ہے وہ دی جا رہی ہے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج سی ٹی ڈی سی کے نام پہ، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے نام پہ اور پتہ نہیں کن کن نام پہ پرسوں جو ہے وہ رانا ثناء اللہ یہاں آ کے بتا گیا ہے کہ یہ محکمے ہم نے قائم کرنے ہیں. یہ محکمے جو ہیں وہ انڈیا کے جو محکمے ہیں ان سے کس طرح مختلف ہیں؟ ان کی نوعیت اور انڈیا کے ان محکموں کی جن کے خلاف ہم بولتے رہتے ہیں کون سی مختلف ہے؟ مجھے یہ بتایا جائے. گلگت بلتستان کے اندر زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں، دریا سارے کے سارے جو ہیں وہ قبضے کر لیے گئے. ہمیں دونوں طرف کے لیڈروں کی بات کروں گا میں، دونوں طرف کے لیڈر، اس طرف کے بڑے بڑے لیڈر شیر کشمیر اور اس کا خاندان لوگوں کو بتاتے رہے انڈیا کے ساتھ ہمارا مستقبل روشن ہے، انڈیا کے ساتھ ہی ہم ایک بڑی تہذیب کے اندر جو ہے وہ ایکسل کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، ہماری شناخت انڈیا ہے. آج 75 سال کے بعد ثبوت سب کے سامنے ہے، مجھے تقریر میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا ایکسل کیا ہے، کیا ترقی کی ہے اور لوگوں کی زندگی کیا ہے. اور آج 75 سال کے بعد یہاں بھی ہمیں کہا جاتا تھا ہمارا قلعہ، ہمارا بھائی، ہمارا پشتی بان، ہماری نیندوں کا محافظ، ہمارے خوابوں کا ترجمان. آج 75 سال کے بعد نہ پٹرول ہے، نہ آٹا ہے، نہ چینی ہے، نہ دالیں ہیں، نہ موبائل ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیاست ہے، نہ حکومت ہے. آج کھل کر سامنے آ گیا ہے سارا کچھ.
اب بھی اگر ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو قدرت بھی مہربانی نہیں کر سکتی ہے. قدرت کی بھی مہربانی کا جو وقت ہے وہ ہم لوگ گزار رہے ہیں. تو کون سا امر مانے ہے کہ ہم ان سے یہ بات کریں کہ بھائی ہمارا حق ہے, یہ ہمارا وطن ہے, تمہارا یہی معاملہ رہا ہے, کشمیریوں کا مسئلہ, متنازعہ مسئلہ, اقوام متحدہ کی قراردادیں, فلان فلان فلان. تو ہم اگر آج کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی دے دو, یہ اپنی فوجوں کو پیچھے لے جاؤ, تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ جب آپ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں لکھ کے دیتے ہیں ہم فوجیں نکالیں گے اور سویلین بھی نکالیں گے اور یہاں پر رائے شماری ہوگی, تو پھر میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ فوجیں نکالیں تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں پڑنا شروع ہوتے؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم فوجیں نہیں نکال سکتے ہیں؟ ہم نے یہ نہیں کہا آپ چلے جائیں وہ بیٹھے رہیں, ہم تو کہتے ہیں معاملے کا ایک حل ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ آپ دونوں یہاں سے نکلے. اور یہ ہم نہیں کہتے, یہ اس بر صغیر کے تمام ذہین, عقل مند, دانشور, صحافی, سیاستدان بار بار کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں. اس میں پاکستان کے سیاستدان بھی شامل ہیں, اس میں انڈیا کے سیاستدان بھی شامل ہیں. اور کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے سے اس قضیے کو ختم کیا جائے گا؟ تو مقبول بٹ کی جو فکر تھی, میں کنکلوڈ کروں گا, مجھے جانا ہے کہیں. مقبول بٹ کی جو فکر تھی وہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں تھی. مقبول بٹ کی سوچ جو تھی وہ صرف کشمیریوں کے لیے نہیں تھی. مقبول بٹ جیسا انقلابی آپ اس کو کسی خطے میں, کسی ریاست میں محدود نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح آپ چی گویرا کو محدود نہیں کر سکتے, کارل مارکس کو محدود نہیں کر سکتے, لینن کو محدود نہیں کر سکتے, ہو چی من کو محدود نہیں کر سکتے, گاندھی کو محدود نہیں کر سکتے, آپ مقبول بٹ کو بھی محدود نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ ایسے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پوری انسانیت کا فخر اور سب کے لیے سوچتے ہیں. مقبول بٹ نے جو سوچا اس میں بر صغیر کی بھلائی تھی, اس میں انڈیا کی بھلائی تھی, اس میں پاکستان کی بھلائی تھی, اس میں ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی بھلائی تھی, اس میں دہشت گردی کا خاتمہ تھا, غربت افلاس کا خاتمہ تھا, استحصال کا خاتمہ تھا, اور لوگوں کے لیے ایک بہتر معیار زندگی کا حصول تھا. آج 75 سال کے بعد, بر صغیر کے بٹوارے کے بعد, کیا یہ سچ نہیں ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے عوام ذلیل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں ایک بہت بڑے خطرے میں ہیں, ایک بہت بڑی جنگ کے بادل؟ ایسی قومیں کہ جن کے حکمران پاگل ہوں, جن کے حکمران فیشسٹ ہوں, جن کو اپنی زمین سے, اپنے لوگوں سے نہ محبت ہو, وہ جب حکمران ہوں تو کیا مذائقہ ہے کہ کل آنے والے دنوں میں یہاں پر ایک ایسی جنگ چھڑ جائے کہ جس میں ایٹم بم بھی استعمال ہوں, میزائل بھی استعمال ہوں, اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں. یہ ایک بہت بڑا عالمیہ جنم لے لے. ہم ہمیشہ سے اس جنگ و جدل کی اس کے بالکل فرنٹ پہ رہتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہو جائے میں آپ کو بتاؤں. 2 دن یہاں پر لاہور میں فیض امن میلے کے دوران جاوید اختر صاحب انڈیا سے تشریف لائے تو دوستی کی پینگیں اور نغمے اور ترانے اور ڈانس اور رقص اور تقریبات کا ایک جو ہے وہ برپا رہا, ایک معاملہ 2 دن پورے. پتہ چل رہا تھا کہ جیسے پورا انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں آ گیا ہے اور یہ بڑے خوش ہیں. لیکن جس دن وہ واپس جا رہا تھا اس نے ایک انٹرویو میں یہ کہہ دیا کہ ممبئی حملوں کے جو ملزم ہیں وہ یہاں پہ آزاد پھر رہے ہیں, اگر ان کو پکڑا نہیں جائے گا تو دوستی نہیں ہوگی. پورے پاکستان کی ٹون ہی بدل گئی, میڈیا کی بھی, منتظمین کی بھی, ان آرٹس کونسل والوں کی بھی, سب کی. انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں جی یہ کیا بات کر گئے ہیں. اور سارا مطلب یہ جو معاملہ ہے, یہ جو آپ کو ایک عارضی سا امن نظر آتا ہے, یہ کسی بڑے حادثے سے پہلے کی خاموشی ہے. ایک گولی چلنے کی دیر ہے, ایک گولی چلنے کی دیر, اور یہ سارا کچھ گراؤنڈ زیرو پہ چلا جاتا ہے. تو ہم اس مسئلے کی پرنسپل پارٹی ہونے کی حیثیت سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا وہ فرض بنتا ہے, جس طرح چودھری صاحب نے بھی کہا اور ایک دوستوں نے کہا کہ یہ قراردادیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہیں. جو بھی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہمیں حق خود ارادی دیا جائے, وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, وہ آپ سے فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے کہ 50 سال سے سلامتی کونسل نے اس کو ایجنڈے پہ نہیں لایا ہے. وہ قراردادیں قابل عمل ہی نہیں ہیں, کسی صورت میں قابل عمل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ انڈیا اور پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ چلے جائیں. تو یہ کشمیریوں کے لیے کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟
تو ایک ہی بات کرنی ہے، ایک ہی مطالبہ کرنا ہے، وہ مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں آزاد کرو۔ یہ اسلام آباد سے دشمنی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ دہلی سے دشمنی کا مطالبہ نہیں ہے، یہ اپنے سے محبت کا مطالبہ ہے، اپنی نسلوں سے محبت کا مطالبہ ہے، ان کے بقا کا مطالبہ ہے۔ ہمیں آزاد کرو۔ 75 سال سے بکھرے ہوئے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس پنڈال میں، ان میں 99% لوگ ایسے ہیں جن کی فیملیاں اس پار ہیں۔ 75 سال سے ہم اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں، ہم اپنے جنازوں میں شریک نہیں ہو سکتے، شادی میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا، اس سے بڑی زیادتی ہمارے ساتھ کیا ہوگی کہ آج ہمیں لوگ آ کے جو ہے وہ باہر سے سمجھائیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آزادی مانگو گے تو دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، انڈیا پاکستان مانگو گے تو کسی سے کو کوئی غرض نہیں ہے اس بات سے کہ آپ انڈیا میں چلے جائیں یا پاکستان میں چلے جائیں۔ پورے عالم اسلام کو کوئی غرض نہیں ہے آپ پاکستان کا حصہ بن جائیں، پوری یورپین دنیا کو کوئی غرض نہیں ہے آپ انڈیا کا حصہ بن جائیں، کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ آزادی کا مطالبہ کریں، مقبول بٹ کی فکر کو جتنا پاک اور صاف ہو سکے اتنا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے اس دفعہ دیکھا 11 فروری کے اوپر سرکاری طور پہ لوگ مطالبے کرتے ہیں چھٹی کی جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے اور اپنے مخصوص جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں مخبر، ان کے ذریعے جو ہے وہ آپ 20 بندوں کے جلوس یہاں پہ مقبول بٹ کی تصویر لگا کے نکالتے ہیں۔ یہ مقبول بٹ کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ مقبول بٹ کا امیج ایسے قائم ہوگا جیسے آج منڈول والوں نے، انجمن تاجرہ نے یہاں قائم کیا ہے، یہاں کی سول سوسائٹی نے قائم کیا ہے۔ اس کی فکر کو لے کر اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ہر صورت میں وہ بات کرنی ہوگی جو مقبول بٹ نے کی ہے۔ پیاسی خشک دھرتی سے کیا وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل اب ہم کو کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا ہمیں تاریک گلیوں میں، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختاؤں کو قابو سے لڑانا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔